میں سے آپ حضرات جو جمعے کو تشریف لاتے ہیں وہ بھی سماعت فرما چکے ہیں۔ شعب ایمانیہ سے ہی متعلق مضمون چل رہا ہے۔ گزشتہ کل میں نے اسی سلسلے میں مضمون سنایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا، کم تر رتبہ تلاوت کا 10 آیتیں ہیں اور متوسط رتبہ 2 آیتیں، اور اس سے زیادہ تلاوت کرنا اعلیٰ رتبے میں داخل ہے۔ گزشتہ کل اس کے متعلق کچھ عرض کیا ہے۔ آج پھر بھی تھوڑا سا ارادہ ہے عرض کرنے کا کہ قرآن پاک سے ہمیں ایک خاص تعلق ہے اور اس تعلق کو ہمیں زندہ رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو سمجھیں اور جو بھی سمجھے ہوئے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھیں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ خالی اپنے طور پر ترجمے پڑھ لینے سے کام نہیں بنا کرتا جب تک کہ سمجھانے والے اس کی تعبیر اور تشریح نہ سمجھا دیں، ورنہ تو خطرہ ہے گمراہی کا، جیسا کہ بہت سے آدمی گمراہی کے دائرے میں چلے گئے صرف اسی بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے سمجھ پر اور اپنے علم پر بھروسہ کیا اور وہ قرآن پاک کے مضامین کو کیا سے کیا سمجھے۔ اس لیے ان حضرات سے سمجھنا اور سیکھنا چاہیے جو اس مضمون کو اور اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ علماء جو مستند ہیں ان کے پاس بیٹھنا اور ان سے سیکھنا نہایت سبق ہوگا اور حقیقت بھی سمجھ میں آئے گی، ورنہ تو آدمی کچھ کا کچھ سمجھے گا اور گمراہی میں پڑ جائے گا۔ اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس کے جو احکام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں اس پر عمل بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی ضروری ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا ہے اور اس سے پہلے بھی کہ بہت سے آدمی تلاوت کو غیر مقصود سمجھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اس کے رٹنے سے کوئی حاصل نہیں۔ بہت سے طوطے کی رٹ کے ساتھ مثال دے دیتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ سے پیوستہ جمعے کو آپ کلمہ طیبہ کی ذیل میں اور اس کے فضائل و برکات کے ذیل میں سن چکے ہیں۔ ذکر، اذکار اور قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ جو ہے اس کو بار بار پڑھنا یہ ہمارے لیے نہایت ہی سعادت کا سامان ہے۔ اس قرآن پاک میں تلاوت کے متعلق حق سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی ہے تو اس میں یہی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ آپ کی آیات جو ہے پڑھ پڑھ کے سنائے۔ تو تلاوت جو ہے یاد رکھیے یہ مقصود بالذات، اس پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے اور مغفرت ہوگی، اور یہ قرآن پاک جو اس کو پڑھتا ہے اس کے لیے شفاعت کرے گا۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے لیے معمول بنا لینا چاہیے روزانہ کا اپنا وقت جو بھی مناسب سمجھتے ہیں۔ ویسے سب سے اچھا وقت اس کے لیے صبح کا وقت ہوتا ہے اور صبح کے وقت میں وہ وقت کے جو نہایت ہی قبولیت کا وقت ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اس امت میں، حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس وقت حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت ہوئی ہے۔ جن لمحات میں ان لمحات کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بہت ہی مقبول لمحات بنا دیا اور وہ وقت ہے طلوع فجر سے لے کر اس سے کچھ پہلے تک کا وہ ہے، یعنی کچھ پہلے شروع ہوتی ہے اور اس کی انتہا وہ طلوع فجر پر صبح صادق تک۔ بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے بزرگان دین رات کے آخری حصے میں بیشتر اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں تاکہ وہ مبارک گھڑی ہمیں بھی مل جائے۔ تو اس لیے بہترین وقت وہی ہے کہ آدمی اس طرح سے نماز بھی پڑھ لے اور کثرت سے تلاوت بھی کر لے۔
اور یہ دونوں چیزیں یکجا جمع یوں ہو سکتی ہیں کہ قرآن پاک اگر آدمی کو یاد ہے زبانی تو اس صورت میں تہجد کے اندر وہ پڑھ لے، اور اگر یاد نہیں تو بعد نماز کے اس طرح سے ایک معمول مقرر کر لے، پڑھ لے، سب سے اچھا اور بہت ہی مبارک وقت ہو۔ اور اگر اس وقت اتنا وہ نہ ہو اور جلدی آنکھ نہ کھلتی ہو تو پھر یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد یا اشراق کے وقت سے بھی مناسب ہے، ورنہ بعد میں مشاغل دنیا میں مصروف ہونے کے بعد پھر وقت ملنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ جب کام میں لگے گا تو لگتا چلا جائے گا، اور رات جب ہوگی تو دل یہ چاہے گا کہ بس اب لیٹ جاؤ۔ لیکن بار قید جو حضرات شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈنے والے ہیں، ان کو نہ رات کی وہ ہوتی ہے تھکن اور نہ دن میں ان کو جلدی ہوتی ہے، وہ اپنا کام کرتے رہتے۔ ہمارے یہاں ایک نمازی تھے، ہم یہاں سے قدرے دور چلے گئے، حافظ صاحب ہیں اور بہت بزرگ ہستی ہیں۔ ان کا معمول دیکھا تھا کہ وہ زور کی نماز کے بعد تقریباً پونے گھنٹے 1 گھنٹے تک تلاوت کرتے، اور اسی طرح سے بہت سے حضرات ہیں کہ وہ بعد نماز مغرب اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے اگر سہولت ہو اور آسانی ہو اور فرصت ہو کہ صبح کے وقت میں اس معمول کو مقرر کر لیا جائے، اور اگر صبح کے وقت میں موقع نہ ملے تو پھر کسی اور وقت میں مقرر کر لیں۔ بہرحال روزانہ تلاوت کا معمول بنا تمام حضرات سے اب یہی ہے، اور خصوصاً جو تعلق والے حضرات ہیں وہ اپنے اوپر اس کو تقریباً لازم سمجھیں۔ قرآن پاک سے دوری اور اس کی تلاوت سے محرومی یہ بہت بڑی سعادت سے محرومی کا سامان ہے، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت جو ہے یہ ضروری ہے۔ ہمارے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالعزیز صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ صبح نماز فجر کے بعد اپنے آپ کے بہت معمولات ہیں وہ بھی ادا فرماتے تھے، تو ان میں سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید ہی فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہم نے ایک معمول بنا رکھا ہے۔ آپ کی ایسی شفقت تھی کہ اپنے پاس بیٹھنے اٹھنے والوں کے لیے اتنا آسان نسخہ عطا فرما کر گئے ہیں کہ اس سے آسان نسخہ اور ہونا مشکل ہے۔ آپ کی نظر کمزور لوگوں پر بہت رہتی تھی، اور اس قدر آسانی دیا کرتے تھے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا تھا جو عارف کا مقام ہے، وہ سمجھا کرتے تھے لوگوں کی کمزوریوں کو اور مصروفیات کو، فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اچھا تو یہ ہے کہ ایک سپارہ معمول بناؤ، اگر ایک سپارہ نہ بنا سکو تو آدھا بھی نہ پڑھ سکو تو 100 کا معمول بناؤ۔ فرماتے کبھی کبھار سستی زیادہ آ جاتی ہے، رشتے دار آ گئے، کوئی ملنے والے آ گئے، تو ایسی صورت میں ایسا کرو کہ کم از کم 1 رکوع کرو، اور اگر بعض وقت مجبوری ہی کوئی ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں 3 آیتیں پڑھو، اور اس سے بھی زیادہ کہ اگر آدمی بالکل ہی پڑھ بھی نہیں سکتا تو فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم اتنا تو کرو کہ قرآن پاک کو کھول لو، دیکھ لو، اور اس کے بعد اس کو رکھ لو کہ معمول تو نہ ہو۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ اس سے آسان نسخہ اور کیا ہو۔ اور جب آدمی ارادہ کرتا ہے کام کا تو کام ہوتا چلا جاتا ہے، سوچتا رہے تو کچھ نہیں ہوتا، جب پڑھنے بیٹھ گیا تو پڑھتا ہی چلا جائے گا، معمول پورا ہو جائے گا۔ تو اس لیے معمول جو ہے وہ اپنا مقرر کر لینا چاہیے۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نظام الاوقات کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ پہلے وقت کو تم مقید کر لو، ایک نظام الاوقات مقرر کرو، اور کچھ دن اہتمام کے ساتھ وہ معمول ادا کر لو، اس کے بعد وقت تمہیں قید کر لے۔ اور یہ حقیقت جو ہے جب سمجھ میں آتی ہے جب آدمی اس پر لگ جائے۔ اس کی ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی نے نماز پڑھنے کا اہتمام کر لیا،
پانچوں وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، ابھی وہ نیا نیا لگا ہے تو اہتمام کرتا ہے، دھیان رکھتا ہے، گھڑی دیکھتا ہے، اور اس طرح سے نماز کا وقت جب ہوتا ہے تیار ہو کر مسجد پہنچتا ہے پہلے سے پہلے تاکہ جماعت نہ چلے۔ چنانچہ کچھ دن اس نے اہتمام کیا، اب اس کے بعد جب اس کی عادت پکی ہو گئی، اب وقت نے اس کو قید کر لیا کہ جہاں وقت ہوا اسے توجہ دلانی کہ نماز کا وقت ہو گیا، چلو تیاری کرو۔ تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مضمون کو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی شروع میں تھوڑا سا اہتمام کر لو اور وقت کو پہلے تم جو ہے قید کر لو، اور اس کے بعد وقت تمہیں قید کر لے گا، پھر اتنی آسانی ہو جائے گی کہ معمول بن جانے کے بعد پھر اس کام کی ادائیگی میں کوئی دشواری نہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے کہ اس طرح سے عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کا بھی جواب دیا ہے کہ بعض آدمیوں کو یہ شکوک شبہات پیدا ہو گئے کہ اگر عادت ثانیہ بن گئی تو وہ عبادت کہاں رہی۔ فرمایا کہ عبادت کی ادائیگی کی بنا پر ہی تو یہ حالت ہو گئی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مضاحقہ نہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ آدمی کام میں جب لگتا ہے کسی چیز کو بھی معمول بنا لیتا ہے اس وقت اس کام کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں، جیسے آپ نماز کے پابند ہیں، اللہ کے فضل سے آپ خود محسوس کرتے ہوں گے جو بات میں نے ابھی آپ کی۔ اذان ہوگی، آپ کا دل اندر سے کہے گا چلیے نماز، صبح کا وقت ہے اٹھیے نماز کے لیے۔ اسی طرح مسجد میں آنے کے لیے مصنون طریقہ آپ نے سیکھ لیا، اس پر عمل کرنے لگے۔ شروع میں آپ دھیان کریں گے کہ جوتا میں کیسے اتاروں، مسجد میں کیسے آؤں، پھر مسجد سے جانے کے وقت کیسے نکلوں، جوتا کیسے پہنوں۔ جب اہتمام کر لیں گے، کچھ عرصے آپ اہتمام کریں گے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم میں اللہ تعالیٰ کی جان نظر آئے گی کہ آپ کے پاؤں مقید ہو جائے گا۔ خلاف سنت کام کرنا چاہیں گے، آپ سے ہوگا نہیں، رک جائے گا۔ اگر آپ جوتا جو ہے وہ سنت کے خلاف اتارنے لگے، آپ میں طبیعت کے اندر جھجک پیدا ہو جائے گا، فوراً احساس ہوگا کہ یہ خلاف سنت کام ہوگا۔ مسجد میں اگر خلاف سنت آنے کو ہوئے تو جھجک پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح کپڑا پہننے کے اندر آپ معمول بنا لیں سنت کے مطابق، آپ دیکھیے خلاف کرنے لگیں گے، طبیعت جو ہے وہ آمادہ نہ ہو۔ بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے میں جو مصنون طریقہ ہے اس کو اپنا لیں، معمول بنا لیں، پھر اس کے خلاف کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو اس طرح سے عبادت کے سلسلے میں کچھ دن اہتمام کر لیں تو پھر اس کے بعد وہ عبادت جب عادت بن جائے گی تو اس کی ادائیگی میں آسانی ہو جائے گی۔ پھر آپ کو اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کا دل جو ہے اس طرف بالکل مضبوط اور پکا لگ جائے گا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بھی زیادہ بلند فرمائے، حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ ہستی تھے بہت۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے بڑا شغف عطا فرمایا۔ حالت یہ تھی سوتے ہوئے بھی قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور بیت الخلاء میں جب جایا کرتے تھے تو آپ کے متعلق ہے کہ آپ زبان کو روکنے سے پکڑ کر جب جا کے چپ رہتے تھے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے شغف کیا۔ بعد میں معذوری ہو گئی، فالج ہو گیا تو اس کی وجہ سے پوری طرح سے پڑھ نہیں پاتے تھے، رویا کرتے تھے۔ جب تک زبان کے اندر آسانی رہی، آپ کا ایسا عالم تھا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ بہت کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے، حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ اخیر میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، اور پھر آپ کی دلی خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی، وہیں دفن ہونا چاہتے تھے، اور آپ کی یہ دلی خواہش پوری ہوئی، جنت البقیع میں آپ کی آرام گاہ۔ ایک بزرگ شیخ حلب سے تشریف لائے، مسجد نبوی میں ان کی ملاقات ہوئی، آپ دیکھ کر پہچان گئے۔
انہوں نے بات چیت کی اور کہا کہ شیخ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تو میں سوچتا تھا کہ میں نے تو ان کو کہیں دیکھا نہیں، نہ جانے یہ کون بزرگ۔ آج یہاں آپ کو دیکھا تو پہچان گیا کہ آپ ہی کو خواب میں دیکھا تھا، اور آپ کے متعلق یہ دیکھا تھا کہ آپ کا انتقال ہو، تجہیز و تکفین ہوئی اور تدفین کا انتظام ہوا، نماز پڑھی اور آپ کو قبرستان لے گئے اور قبر میں اتارا۔ جو ہی قبر میں اتارا گیا ہے آپ کو تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور قرآن پاک پڑھنے لگے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر ہو گئی، بہت ہی اولیاء اللہ میں سے۔ تو غرض یہ ہے کہ بزرگان دین کو ایسا شغف ہوتا ہے کہ بہت ہی محبوب ترین مشغلہ ان کا یہی ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والے حضرات بھی جو نماز میں بہت شغف رکھتے ہیں تو ان کا بھی جو اصل وہ ہے وہ یہی کہ نماز میں طوالت ہو اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق مختلف معمول منقول ہیں۔ آپ طویل ترین نماز پڑھا کرتے تھے اور کبھی مختصر بھی پڑھتے تھے۔ بعد نماز مغرب آپ نوافل پڑھتے تھے جو اوابین کہلاتی ہیں، تو اس میں آپ بہت لمبی قرات فرمایا کرتے تھے، کافی وقت کھڑے رہا کرتے تھے، بہت طویل قیام ہوتا تھا اور روز کا آپ کا معمول تھا۔ تو اس طرح سے اس وقت بھی تہجد کے وقت بھی آپ بہت زیادہ طویل نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے امت کے وہ افراد جو سیدھا اور چنندہ ہیں، بزرگ ہیں، متبع سنت ہیں، ان حضرات کا اور نفسیوں کا بھی یہی معمول ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اور ان ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر ان کی جوتیوں میں جگہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ان کی جوتیوں میں جگہ مل جائے گی تو انشاءاللہ کام بن جائے گا، لیکن لگے تو صحیح۔ آدمی اگر بالکل ہی نہ لگے گا تو ایسی صورت میں پھر اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ قرآن پاک زبانی یاد نہیں ہے تو دیکھ کر اس کی تلاوت، دیکھ کر پڑھنے والوں میں بھی اللہ کے بندوں میں کمی نہیں ہے۔ ایسے ایسے حضرات ہیں کہ جو بہت زیادہ کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ میں نے حرمین شریفین میں بعض حضرات کو دیکھا جو وہاں کے رہنے والے ہیں اور بزرگ لوگ، ان کا کام یہی ہے کہ نماز پڑھنا اور تلاوت کرنا۔ نماز پڑھتے رہے، نماز سے جب فرصت ہو گئی اور کچھ ادھر زیادہ وہ ہو گیا تلاوت میں لگ گئے، تلاوت کافی کر لی تو نماز میں لگ گئے۔ اور میں نے بعضوں کو تو یہاں تک دیکھا کہ انہوں نے طواف کے اندر قرآن پاک ختم کیا، اور ایک بزرگ ہستی کو دیکھا کہ وہ وہیں کے ہیں اور بہت ہی فیاض ہستی ہیں، نہایت تقی اور بہت ہی وہاں کے محترم اور معزز ہیں کہ وہاں بڑے چھوٹے سب ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ مغرب کے وقت میں جب غروب آفتاب ہونے لگتا ہے تو ہاتھ میں چلو کے اندر وہ عطر بھر کر ایسا نہایت قیمتی عطر لاتے ہیں، اتنی بڑی بوتل بھر کر، اور وہ چلو بھر بھر کے کعبۃ اللہ شریف کی چوکھٹ پر ملتے ہیں، حجر اسود پر ملتے ہیں، اور رکن یمانی ہے کونا وہاں پتھر ہے اس پر ملتے ہیں۔ سب سے پہلے رکن یمانی پر ملتے ہیں، پھر حجر اسود پر ملتے ہیں، پھر چوکھٹ پر ملتے ہیں، اور تبرک لینے والے حضرات انتظار میں رہتے ہیں۔ جو ہی وہ لگا کر ہٹے ان لوگوں نے وہاں سے لگایا، اور کسی نے اپنے منہ کے لگا لیا، کسی نے داڑھی کے، کسی نے سر کے، کسی نے رومال میں اس کو جذب کر لیا۔ وہ ہستی بہت ہی فیاض ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ ایک آدمی وہاں تو ماشاء اللہ کے حساب لوگ لگے رہتے ہیں عبادت میں اور اطاعت میں، کوئی طواف میں پڑھ رہا ہے، کوئی ویسے پڑھ رہا ہے، کوئی نماز میں پڑھ رہا ہے۔ ان کو دیکھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں
اور جب زیادہ دل ہو گیا کہ اب کافی پڑھ لیا ہے، قرآن پاک چھوٹے سائز کا رکھتے جیب میں رکھ لیا، بات کٹ کی اور اپنے سچ میں پڑھنے لگے۔ اور ایسا ان کا دل اللہ تعالیٰ نے بیاض بنایا ہے کہ ان کو حرم شریف سے یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ نکل کے بھاگو بس چلو بہت دیر ہوگی، ایسے جمے رہتے ہیں کہ اطاعت اور عبادت کے لیے بالکل فرصت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور ہمیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں شامل کرنا ہو۔ یہ جو 10 آیتوں کا حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تو بہت ہی کم سے کم درجہ ہے، اور درمیانہ درجہ آپ یہ سمجھ لیجئے 100 آیت۔ اور آدمی اگر اس کے اجر و ثواب کو سوچے اور اپنے اللہ کی رضا کو کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ شخص یہی چاہے گا کہ تھوڑا سا اور پڑھ لوں، تھوڑا سا اور پڑھ لوں، پھر اس کا ختم کرنے کو دل نہ چاہے گا، اور اس طرح سے ایک ختم ہو گیا تو پھر شروع کر دیں۔ اولیاء اللہ جو گزرے ہیں، کل میں نے نام لیا تھا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی بہت سے حضرات ہیں۔ جب حالات اور واقعات بزرگان دین کے پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی زبردست رحمت نظر آتی ہے۔ ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اندازہ فرمائیے کہ وہ اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں 15 پاروں کے حافظ ہو گئے، اور جب استاد نے فرمایا کہ بھئی کہاں سے شروع کراؤں تو فرمایا کہ سبحان اللہ جی، اس سے فرمایا اس سے ذرا آگے کہ یہاں سے شروع کرا دیجئے، پوچھا کہ اور باقی کرنے کے میں نے اپنی والدہ کے پیٹ میں یاد کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے، اپنے جن بندوں کو چاہتے ہیں یہ نعمت زبردست طریقے سے عطا فرماتے ہیں۔ اس امت میں ایک شخص گزرے ہیں جو بہت ہی زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ خطرناک لقب سے موسوم ہے اور ملقب۔ ان کا لقب ہے ظالم الامت، حجاج ابن یوسف۔ لیکن انہوں نے قرآن پاک کی خدمت کے سلسلے میں بہت بڑا کام انجام دیا ہے کہ قرآن پاک کے زبردیر وغیرہ لگوائے۔ ایک مرتبہ ایک گڑیا ان کے پاس آئی، اس زمانے میں بہت حافظ تھی اور اب بھی اللہ کے فضل سے بہت ہے، اس زمانے میں اس کے لحاظ سے بہت تھے۔ تو اس گڑیا نے کہا کہ اگر یہ بات تو میری پوری نہ کرے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو اس طرح صاف کر دے جیسے آدھے قرآن کے اندر لفظ کلّا نہیں ہے۔ حجاج ابن یوسف نے ذرا سی گردن نیچے جھکا کر ایک لمحے کے اندر جو ہے سوچ لیا کہ آدھے قرآن کا جو کہا ہے گڑیا نے، تو شروع سے آدھے قرآن تک اللہ کا لفظ صحیح ہے کہ نہیں؟ کہا گڑیا تو نے سچ کہا ہے، اگر میری بات سچی نہ ہوتی تیری گردن اڑا دیتا۔ تو گڑیا بھی ایسی حافظ تھی اور حجاج ابن یوسف بھی ایسے حافظ تھے کہ ایک نگاہ جو ہے اس میں اتنا قرآن انہوں نے سوچ لیا۔ باہر کیف یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، ان کا کرم ہے، انہوں نے ہمیں آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت سے جیتا جاگتا معجزہ عطا فرما دیا ہے اپنے کلام پاک کی صورت میں۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، چلتے پھرتے تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ تلاوت جو ہے یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، اور جو تلاوت کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیرے پڑھنے کا آخری مرتبہ ہوگا اور آخر ہوگا وہیں تیرا مرتبہ آخر ہوگا۔ اور امت میں ایسے ایسے حضرات گزرے ہیں جنہوں نے 3 دن میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات بھر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے نماز میں،
اور بعض آیت پر ایسی کیفیت جاری ہو جاتی تھی کہ آپ روتے رہتے. خاص طور سے سورہ قمر کی آیت منقول ہے، ان الساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت بہت ہی زیادہ کیا ہے اور بہت کڑوی ہے. روتے تھے، سوچتے تھے کہ ہمارا کیا حال ہوگا، جبکہ وہ ہستیاں ایسی کہ کوئی گناہ ہی نہیں، نیکیاں ہی نیکیاں، ان کا عالم یہ تھا سوچنے. اور ہم جیسوں کو تو کتنا سوچنا چاہیے کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے بلکہ پورے گناہ. لیکن ہماری حالت بے فکری کی کہیں زیادہ ہے کہ جی کیا ہے، ہمیں کیا کس چیز کی ضرورت. حالانکہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، غفلتیں بہت ہیں، آلودگیاں بہت. اس لیے اپنی آلودگیوں کو ختم کرانے کے لیے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے تلاوت جو ہے وہ کثرت سے کریں، نماز کے پابند رہیں اور ایک طرح سے اللہ پاک کا قرب حاصل کریں. اللہ رب کریم کی شان کریمی تو دیکھیے، کتنا ہم پر کرم فرمایا ہے کہ آخر میں ایسی صورت عطا فرماتی کہ بچہ جو ہے اس کو یاد کر سکتا ہے. چھوٹی صورتیں، بچے کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے، چلتے پھرتے ذرا سا اس کو سکھا دیں تو بچپن میں کتنی صورتیں وہ یاد کر لیتا. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک مدرسے میں گئے، انہوں نے جا کر بات چیت کی اور کہا کہ بھئی کچھ صورتیں تو بچے ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے یاد کر لیتے ہیں. تو استاد کہنے لگے کہ جی ایسا تو نہیں ہوتا. انہوں نے پھر سمجھایا کہ اس طرح سے بچے کا ذہن جو ہے وہ بہت تیزی سے قبول کرتا ہے. اگر اس کو اٹھتے بیٹھتے چھوٹی اس میں وقفے سے تھوڑا سکھا دیا جائے تو اس کو الحمدللہ بھی پوری یاد ہو جاتی ہے اور چھوٹ سے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پوتوں کو اسی طرح سکھایا. اور یہ حقیقت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو قرآن پاک سیکھا، دونوں طرح سے آپ نماز پڑھاتے تھے، صحابہ کرام دھیان سے سنتے رہتے تھے اور اس کو یاد کر لیتے تھے. بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر کتنی صورت سے یاد کر. اور دوسرا طریقہ وہ تھا کہ آپ سے پوچھ کر یاد کر لیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کو ان سے چونکہ کام لینا تھا، حافظے ایسے عطا فرمائے تھے کہ بہت جلد جو ہے یاد کام کرتی تھی اور اس طرح قرآن پاک حافظے میں آ جاتا. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت پاک، صحبت بابرکت ایسی زبردست تھی کہ یہاں ایسا ضلع پیدا ہو گیا کہ عکس پڑا اور انجذاب ہو گیا. اس کے الگ ہونے کا سامان ختم ہو گیا، بالکل جو ہے وہ قابو میں آ گیا. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت. اور اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں سے پھر کام دیکھیے کیسے لیے کہ قرآن پاک کی حفاظت کے سامان بھی، تلاوت کے سامان بھی، احکام کے اجرا کے سامان بھی اس طرح سے کرا دیے کہ رہتی امت تک جو ہے یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا فضل رہے گا، محفوظ رہے گا اور اجر و ثواب ان کے حصے میں جاتے رہے. ہمیں آپ کو بھی قرآن پاک سے بالکل ایسے وابستہ رکھنا چاہیے کہ محبوب ترین چیز ہمارے لیے جو ہو وہ اللہ پاک کا کلام. ہم پڑھیں، اپنی اولادوں کو پڑھائیں. اور ماشاء اللہ کہ یہ کہنا سننا کام آیا اور اس طرح سے آپ حضرات میں سے بہت سو نے اپنے بچوں کو حافظ کرایا. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے وہ میری مغفرت کا سامان فرما دیں گے کہ ان کے دین کو پھیلانے کا ایک سامان ہو گیا. میں نے اس کے لیے ترغیب دلائی اور آپ حضرات میں سے بہت سے ماشاء اللہ تیار ہو گئے. آپ میں کئی حضرات تو ماشاء اللہ موجود ہیں، خاص طور سے ہمارے مولانا سامنے ہمارے بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی ہیں اور بہت زبردست ہمارے کرم فرما ہیں اور ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم الہی رکھوایا گیا. اللہ تعالیٰ خوشیاں ہی خوشیاں نصیب فرمائے کہ توجہ دلانے پر جو متوجہ ہوئے تو ماشاء اللہ اب ان کے بیٹوں میں مولوی بھی بن رہے ہیں. 4 بیٹے حافظ ہو گئے ماشاء اللہ، 4 بیٹے حافظ ہو گئے ہیں اور 2 بیٹیاں حافظ ہو رہی ہیں.
اور بڑی والی جو ہے وہ بھی تقریباً اب جو ہے قریب الخط معاملہ ہے، ماشاءاللہ سیانی ہے. بھیجا تھا وہاں ان کو اس لیے کہ ذرا قرآن پاک صحیح پڑھ لیں. قاری صاحب کی اہلیہ کے پاس جو خود بھی قاری صاحب ہیں اور بہت بڑے قاری صاحب کی صاحبزادی ہے. جب وہاں گئی تو انہوں نے جو قاعدہ پڑھایا نورانی تو کہا کہ ماشاءاللہ ذہن تو بہت اچھا ہے، تو حفظ شروع کرا دیا. اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کام آگے تیزی سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی سب عطا ہے. بڑا دل خوش ہوتا ہے جو دین کی طرف آتا ہے اور دین میں لگتا ہے اور کامیابی ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے اور بھی بھائی احمد حسن صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی اس طرف ترغیب ہوئی جو تشریف رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اقرا میں اپنے بچے داخل کی، ماشاءاللہ ان کی دونوں بچے حافظ ہیں اور 2 بیٹے وہ بھی حفظ میں لگا دیے انہوں نے. اور ان کا معاملہ بھی جو ہے وہ ایک کا جو ہے بالکل قریب کے وہ ہے، تھوڑا سا باقی ہے اور دوسرے کا بھی چل رہا ہے. اسی طرح اور بھی ہمارے جاوید صاحب ہیں، انہوں نے لگایا، ان کے بچے کو شوق ہے، وہ بھی یہی ماشاءاللہ بیٹھنے اٹھنے والے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. سارے اس وقت یاد بھی نہ آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ آپ حضرات نے توجہ کی اور اس طرح دین میں لگایا. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بچے کو لگایا ہے، ان کے لیے دعا کیجیے. اور جو بھی لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور یہ دین جو ہے گھروں میں آ جائے. میں جس وقت میرے والد صاحب اور میری دادی صاحبہ کا اس میں بہت بڑا زبردست ہاتھ ہے اور تحدث سے نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں. میری دادی صاحبہ بہت جلد بیوہ ہو گئی جب میرے والد صاحب چھوٹے سے تھے. ناسمجھ تھے تو والد صاحب کا سایہ یعنی میرے دادا صاحب کا سایہ والد صاحب کے سر سے اٹھ گیا. ان کو یاد بھی نہیں والد صاحب کی ان کی موت کب. دادی صاحبہ کی خلوص نیت، تقویٰ، پرہیزگاری بزرگوں کے خاندان سے تھی. حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اس خاندان میں قضا کا سلسلہ جاری تھا اور اب بھی یہ جو قضا مشہور ہے اب وہاں تو رہ گیا ہے کہ نگاہ پڑھانے کا ان کے حصے میں ہے برادری کا سارا اہل کلیانہ کا. تو غرض یہ ہے کہ بڑے بڑے بزرگ گزرے تو اس خاندان کی تھی. ان کی دلی خواہش تھی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گی. جیسے آج کل مشاکل ہیں، بہت ساری دشواریاں ہیں، اس زمانے میں بھی اسی نسبت سے تھی. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا کر رکھوں. ان کا کیسا زبردست خلوص تھا. اللہ تعالیٰ ان کے اور میرے تمام آبا اور اجداد اور امہات سب کے اور ماں باپ کے درجے بلند فرمائے. تو انہوں نے حفظ میں لگا دیا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماموں صاحب کی کفالت میں رہتے. والد کا تو انتقال ہو چکا، تو والدہ جو تھی وہ اپنے بھائی کی کفالت میں رہتی تھی، تو ظاہر ہے کہ بچہ بھی ساتھ. تو ماموں صاحب کی کفالت میں رہتے تھے، انہوں نے حفظ کے لیے لگا دیا. فرمایا کرتے تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے 14-15 سپارے ہوئے ہوں گے، پوری طرح سمجھ بھی نہ تھی کہ والدہ ماجدہ کو خوشی میں رمضان کے اندر قرآن سنایا کرتا تھا کہ میرے کچھ سپارے حفظ ہو گئے. بہت خوش ہوتی تھی کہ میرا بیٹا حافظ ہو رہا ہے. لیکن مشیت الہی فرمایا کرتے تھے کہ 15-16 سپارے حفظ ہوئے تھے. والدہ ماجدہ کا انتقال ہو پوری طرح سے وہ خوشی دیکھ نہ سکے. لیکن والد صاحب کا سلسلہ جاری رہا، حافظ قرآن ہوئے اور پھر ماشاء اللہ انہوں نے قرآن پاک رمضان میں سنانا شروع کیا. جب سے سمجھدار ہوئے اور ہوشیار ہوئے اس وقت سے جو سنایا ہے تو وفات تک چند سال انہوں نے نہ سنایا، ورنہ ہر سال وہ قرآن پاک سنایا تھا. اور وہی جذبہ جو دادی صاحبہ کا تھا ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے موجزن فرمایا کہ میں اپنی اولاد کو دین پر لگاؤں گا. اور بچپن سے اللہ تعالیٰ کا ایسا زبردست انعام تھا کہ
میرے والد صاحب کے ننیال والے، والد صاحب کی خالہ صاحب، ماموں صاحب، اور اس طرح سے اور بھی کئی عزیز اقارب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئی۔ حضرت والد صاحب بھی اپنے ماموں صاحب کے ساتھ چھٹپن میں وہاں جایا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ یہ بزرگ ہیں۔ دل میں طے کر لیا کہ جب بھی کبھی کہیں بیعت ہوں گا تو انہی سے بیعت ہوں گا۔ اور وہاں کی ظاہر بات ہے کہ اس محفل کا بیٹھنے والا وہ محروم نہیں رہ سکتا، وہاں بہت اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ حضرت والد صاحب پھر ان کی سوچ سمجھ اور ان کا تقویٰ شروع سے ہی ماشاءاللہ بڑا زبردست رہا، تو انہوں نے بھی اپنی اولاد کے اندر اس بات کی پوری کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت مجھ ناکارہ کو نصیب فرمایا۔ مجھے میرے اپنے بچپن کے سارے واقعات ایسے یاد آتے ہیں جیسے کل کی بات ہو۔ میں تقریباً کوئی 8-9 سال کا ہوں گا تو میرے نانا صاحب بھی حیات تھے۔ والد صاحب نے ذکر کیا گھر میں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو حافظ بناؤں، تو وہ میرا کان مروڑ کر جیسے نانا اور دادا پیار کیا کرتے تو مجھ سے فرما دیا کرتے تھے، لچے تو حافظ بنے گا۔ بچپن کی شرارتیں تو ہوتی ہیں، تو میں ہنس کے کہہ دیا کرتا جی ہاں نانا جی میں حافظ بنوں گا۔ پھر ان کا وصال ہو گیا، بعد میں حفظ شروع کیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا۔ درمیان میں بہت عوائق رہے، بہت سی عوارض اور بہت سے موانعات، لیکن والد صاحب نے لگائے رکھا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس طرح سے پایا تکمیل کو یہ معاملہ پہنچا۔ اور پہلی معراج جو میں نے سنائی تو 15 سال کا تھا میں اس وقت۔ والد صاحب وہاں جہاں ہم رہا کرتے تھے اس مسجد میں صدر مدرس تھے مدرسے میں، وہاں کی مسجد کے متصل جو مدرسہ تھا، اس وقت جو بات آپ کو بتانے کے لیے ساری یہ تھوڑی سی مختصر تاریخ سنائی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب قرآن پاک سنایا، ہر طرف یہ ہوا کہ بھئی صدر صاحب کا بیٹا حافظ ہوا ہے، قرآن سنا رہا ہے ماشاءاللہ علامہ مسجد، تو اس وقت بہت آدمیوں کو ترغیب ہوئی اور بہت آدمیوں نے اپنی اولادوں کو حفظ میں لگایا۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ترغیب دلانے سے کام بنتا چلا جاتا ہے۔ میری بھی جب سے ہی کوشش چل رہی ہے، جب سے یہ سلسلہ بیان کرنے کا شروع ہوا کہ میں اکساتا رہتا ہوں، وہاں پیڈل ایریا میں بھی ماشاءاللہ نہ جانے کتنے لوگ جو ہے وہ لگتے رہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال رہا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ حضرات بھی بہت سے متوجہ ہوئے اور کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کئی تو ایسے ہیں کہ ان کے بچے فارغ ہو گئے حفظ سے اور اب وہ مولویت پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کا کرم رہے گا، کام آگے بڑھتے بڑھتے عالم دین ہوں گے اور پھر دین کی خدمت کریں گے تو مجھے بھی خوشی ہوگی اور میری مغفرت کا سامان ہے۔ میری بھی دلی خواہش یہی ہے کہ میں اپنی اولاد کو بھی دین پر لگاؤں، اور اس کے لیے کوشش میری جاری ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ میرے والد صاحب ان کی اولاد میں پہلے میں حافظ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، بڑی عمر میں میرا چھوٹا بھائی سب سے چھوٹا بھائی کو حافظ ہوا، اور اب جو ہے ماشاءاللہ میری اولاد میں بھی کئی ہیں۔ میرے بھائی مرحوم کا ایک بیٹا حافظ ہے، اور اسی طرح سے میرے 2 بھانجے حافظ ہیں، تو ماشاءاللہ اب جو ہے خاندان کے اندر کئی حافظ ہو گئے اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اور بھی جاری رکھے اور عام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری اولاد اور اولاد دین کا خادم بنائے۔ ایسے موقع کے اوپر مجھے حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ جاتا ہے، جو آپ حضرات کو بھی سنایا کرتا ہوں کہ ترغیب پیدا ہو اور اس طرح سے دل جو ہے وہ مان جائے۔ اور بات یہ ہے دنیا کے معاملات میں بھی بڑی بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، بڑے بڑے امتحانات ہیں، آدمی پڑھتا ہے لکھتا ہے تو انہی مرحلوں میں کیا کم پریشانیاں ہیں، داخلے کے مسئلے ہیں، پھر جانے کے مسئلے ہیں، پھر پڑھنے کے مسئلے ہیں، اتنے مسائل 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 انبار، اور آدمی کا طریقے سے جینا یہ سمجھ لیجئے کہ آج بھی مشکل ہوتا ہے اور کل بھی مشکل تھا۔ یہ تو مسائل چلتے رہتے ہیں، لیکن کام کرنے والا وہ راستے سے چلتا رہتا ہے، رکاوٹیں ہٹاتا رہتا ہے اور اپنی منزل کی طرف چلتا ہے۔
कोई शख्स ये सोचकर कि मेरी मंजिल तो दूर है, यहाँ रास्ते के अंदर रुकावट है, अब वो वहाँ खड़ा हो जाएगा तो मंजिल पर कहाँ जाएगा, पहुँच नहीं पाए। तो रुकावटें जिस तरह दुनिया के मामलात में है, दीन के मामलात में भी बहुत सी रुकावटें होती। इस तरह से हज़रत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह वो जब उनके वालिद कैद कर दिए गए तो उन्होंने अपने पोते को जेल में हिफ्ज़ कराया। हाफिज जब हो गया पोता तो बेटे से कहा आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से, बेटा मैंने तेरे सर पर नूर का ताज रख दिया। बेटे को बड़ा एहसास हुआ, अब्बा जी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। और एहसान अल जज़ाउल एहसान इल्ला अल एहसान, शरीफ आदमी जो है वो एहसान का बदला एहसान से दे। जब मेरे साथ नेकी की है तो मैं भी उससे सलूट करूं। चुनांचे हज़रत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी उम्र में हिफ्ज़ किया और जब हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया तो फरमाया कि अब्बा जी मैंने भी आपके सर पर नूर का ताज रखा। आजकल हमारे लिए जो मुश्किलात है, छूटते ही जो सवाल होता है कि हाफिज बनकर मौलवी बनकर क्या करेगा, खाएगा कहाँ से और कमाएगा कहाँ। बात लंबी है। बहरहाल खिलाने वाला पिलाने वाला वही है जिसने हुक्म दिया है दीन पर चलने का। दुनिया में आलिम भी बहुत हैं, मौलवी भी बहुत हैं, हाफिज भी बहुत हैं। आप देखेंगे अल्लाह के फضل से सभी खा पी रहे हैं, भूखा कोई भी न मर रहा हो। बल्कि जो आदमी जितना इखलास से दीन की खिदमत में लग गया होगा उसको आप देखेंगे उतना ही वो और भी ठाट और आराम से जिंदगी गुजार रहा होगा। दुनिया के लोगों के मुकाबले में बहुत सबसे बड़ी जोरदार जिंदगी उसकी गुजर रही होगी ठाट ठाट। अल्लाह ताला हमारी जरूरतें पैदा करते हैं, वही जरूरतों को पूरा करते हैं। ना हमारी अंग्रेजी जो है वो हमारा पेट भरती है, न हमारी और कोई दूसरी चीज, न कोई जरिया, न सबब, न तिजारत, न सनत, न हिरफत। जरूरत पूरे करने वाले अल्लाह ताला है जो कादिउल हाजात। अगर बंदे की निगाह उस पर है तो फिर फिक्र की कोई बात नहीं, और अगर इन असबाब पर निगाह है तो फिर आदमी को दीन की तरफ नहीं आना चाहिए, फिर तो वो फंस जाएगा। अरे जो आदमी रास्ते पर चल नहीं रहा है वो दूर दूर से देख करके जी ये तो रास्ता बड़ा खतरनाक लग रहा है, ये तो रास्ता बंद है, आगे जा कहाँ सकता। उस रास्ते को देखिए जो तरफ लगे हुए दोनों तरफ रास्ता आगे बंद मालूम हो। दूर से आदमी खड़ा होकर देख कर कहता है ये रास्ता तो बंद है, आगे जाके करूँ। तो आप और फरमाइए क्या वो मंजिल पर पहुंचेगा? वो तो घबरा के वापस जाए। ऐसा आदमी जो है वो भाग जाता है। और जिसने सोचा कि ठीक है देखता हूं कहां से बंद है, जहां बंद होगा देखी जाएगी, चलो तो सही, आप देखेंगे कि वो सारा रास्ता तय कर लेगा, उसे कहीं दरवाजा नजर ना आए। ऐसे तरीके यहाँ शहर के अंदर भी बात वक्त है हो जाते हैं। और जंगलों में तो आप देखिए कि 2 रुया दरख्त लगे हुए हैं, बिल्कुल झुक गए हैं और दरवाजा बन गया। हर अल्लाह ताला का करम होता है, चलने वाला चलता है, मीलों सफर करता है। बाहर कैफ अल्लाह रब्बे करीम की ये बड़ी जबरदस्त इनायत है, मौका दिया है उसने, इससे फायदा होता है। और दूसरे ये कि अगर जुबानी आप और हम बड़ी उम्र हो गई है नहीं कर पाते हैं, मौका नहीं है, दिमाग काम नहीं करता, तो देख कर कुरान पाक सीखें। आजकल अल्लाह ताला के फजल है इस शहर के अंदर तो पढ़ाने वाले, अच्छे पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। वैसे गलत पढ़ाने वाले से न पढ़िएगा कि वो तो फिर न पढ़ना ही अच्छा था। किसी अच्छे कारी से रास्ता कर ले और उस सूरत में पढ़े। मैं यहाँ खुद भी पढ़ाने को तैयार हूँ, पहले भी 12 ऐलान किया और अब मैं फिर दोबारा से इस सिलसिले के लिए तैयार हो गया हूँ। अभी कुछ दिन से नौजवान लड़कों को ईशा के बाद कलमे वगैरह याद करा रहा हूँ। मेरे शागिर्द हैं जाहिद मियाँ और इसी तरह से मुस्तफा है, ये पढ़ा लेते हैं। और ये जाहिद मियाँ जो है इनके लिए खास तौर से हमारी दुआ है। और भी हमारे बहुत से शागिर्द हैं, कुछ दूर लगे हुए हैं और कुछ यहाँ बैठे भी हैं कि ये लोग भी दीन के काम में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला मदद फरमाए और आसान फरमाए। अब जाहिद मियाँ है, इनके इरादे थे डॉक्टर बनने के, लेकिन आप जानते हैं कि आजकल दाखिले वगैरह कोई मुंह पानी वाला नहीं। कोई खास तौर से दाढ़ी वाला हो तो उसको तो दूर के दूर देख कर भगा देते, कहते ये कोई विधि या काम। बाहर कह अल्लाह ताला इनको दीन के
اب فرمانے لگے ہیں، ابھی یہ مولویت پڑھ رہے ہیں، دوسرا سال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے، ہماری دعائیں رہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم رہے، تو ابھی امتحان سے فارغ ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ یہ دوسری پوزیشن پر آئے، جماعی اور تسمائی امتحان جو ہوتے ہیں، تو غرض یہ ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمائے ہیں، تو دین کے کام میں لگ جائیں، اندر چلے جائیں۔ تو اس طرح سے آپ حضرات بھی لگتے رہیں۔ یہ ہمارے ایک اور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں رشید احمد، یہ بھی پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، اور یہ زاہد میاں جو ہے ان کا بھی معاملہ ڈبل ہے، ایک طرف خود مولویت پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف ایک دینی مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ انسان بھی تو ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدد فرماتے ہیں، اس طرح سے کرم فرماتے ہیں۔ ایک اور ہمارے شاگرد بھی ہیں اور ماشاءاللہ تعلق والے بھی، وہ حافظ قرآن ہو چکے ہیں اور اب مولویت پڑھ رہے ہیں، اس طرح سے کئی لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ یا اللہ یہ باغ ہرا بھرا رہے اور پھلتا پھولتا رہے اور ہماری مغفرت کا سامان ہوتا رہے، کیونکہ دنیا میں جو آئے اگر دین کے کام میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو ان کی مہربانی ہے اور ہمارے لیے سرمایہ سعادت ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ مجھے یہ شعر یاد آتا ہے، ہی سعادت بزور بازو نے تا نہ بخشت خدا بخش، اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے، کسی بندے کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے وہ کر لے، اللہ تعالیٰ فضل خاص فرماتے ہیں اور اس طرح سے ان کی رحمت، تو وہ رحمت فرماتے رہیں اور راستہ آسان فرماتے رہیں۔ اب بھی ایسے حضرات موجود ہیں جو بڑی عمر میں دین پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فضل فرما رہے ہیں، مولوی بھی بن رہے ہیں، حافظ بھی بن رہے ہیں۔ آپ نیو ٹاؤن کے مدرسے میں دیکھیے جا کر، آپ دارالعلوم میں دیکھیے جا کر، اس طرح سے بوڑھے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں۔ جب آدمی ہمت مردہ مدد خدا جب لگ جاتا ہے، ان کی مدد شامل حال ہو، اور اس طرح سے یہ دین ہی اصل ہے، یہی کام آئے گا۔ باقی یہ غم اور فکر ابھی سے لائق ہو جائے کہ کہاں سے کھائیں گے، تو میرے محترم ساتھیوں اس کا غم ہمیں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحدث نعمت کے طور پر ایک چیز عرض کرتا ہوں، جب وہاں میں فیڈرل کیپٹل ایریا میں تھا تو میرے ایک دوست بہت بے تکلفی تھی، کہنے لگے کہ آپ خود تو آپ نے انگریزی نہ پڑھی لیکن اپنی اولاد کو ضرور پڑھائیے۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے آپ کی تو غدر ہو گئی جیسے تک۔ اور ماشاء اللہ کسی بات میں کوئی کمی نہیں، یہ سب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سوچنے والے یہ سوچتے ہیں کہ مسجد کا ملا اور مولوی بن جائے گا، اور اللہ کا شکر یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ مسجد کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب کے درجے بلند فرمایا، انہوں نے ایسی خودداری کی تعلیم دی ہے بہت وقار کے ساتھ، دعوت کے خیرات کو کبھی نگاہ نہ کرنا، اپنا لنچ پڑھانے اللہ کی رضا کے لیے، جینا کسی بات میں کوئی کمی بھی نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سوچنے والے یہ سوچتے ہیں کہ مسجد کا ملا اور مولوی بن جائے گا، اور اللہ کا شکر ہے یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ جی مسجد کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب کے درجے بلند فرمائے، انہوں نے ایسی خودداری کی تعلیم دی ہے بہت وقار کے ساتھ، کہا کہ خیر خیرات پر کبھی نگاہ نہ کرنا، اپنا لنچ پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے، دین پڑھائیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ خود راستہ کھولے، اور اس بات پر پکے ہو جائیں ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خلاصی کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کو روزی وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں۔
हम आप क्या सोच सकते हैं, देने वाले बड़े जबरदस्त। इसलिए दीन की खिदमत में लगकर खुलूस से काम करते रहें, खुलूस नीयत और खुलूस अमल, और उस पर अपना मामला छोड़ दें। आज देखिए उलमा में बड़े बड़े मदारिस के अंदर, छोटे मदारिस में उलमा लगे हुए हैं, दीन की बरकत से अल्लाह ताला कैसी जरूरतें पूरी फरमाते हैं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि उलमा में कितने उलमा वो हैं कि जो रमजान में उम्रे को जाते हैं और हज के मौके पर हज पर जाते हैं साल के साल। आम आदमी सोच नहीं सकता, जिंदगी में एक मर्तबा ही कितनी मुश्किल से जाता है। और शान करीमी देखिए मालिक की कि एक साल हुकूमत थी, इससे पहले उसका जोर था, उसने कहा कि अब के उलमा को नहीं जाने दूंगी। देख लीजिए खुदा ताला की शान है कि वहां से शाफात ने कहा कि ये हमारे मेहमान होंगे, ये हज के लिए जरूर आएंगे, और अगर इनको हुकूमत न भेजेगी तो हम अपना हवाई जहाज भेजकर बुलाएंगे। खुदा ताला की शान नजर आती है। आप जरा गौर फरमा लीजिए, थोड़ी सी मादरत इसमें यूं कि कभी आप ख्याल फरमाएं कि देखिए अल्लाह की शान यह है कि दीन से निपट गए हैं, दीन की खिदमत में लगे हुए, तो क्या एजाज बख्शे उस रब ने। आप देखेंगे दुनिया के बड़े बड़े आदमी पड़े हुए हैं, लेकिन कौन पूछता है? दुनियावी लिहाज से वो भी उस वक्त तक पूछे जाते हैं जब तक कि उनसे कोई मामला मुंसलिक है, उसके बाद तो कोई उनको टके का भी नहीं समझता। और हमारी अंग्रेजी की वक़्त और वैल्यू तो इतनी है कि नौकरी मिल गई तो 25 साल, बस उसके बाद छुट्टी, और सर कोई पूछता नहीं कि ये कितने बड़े आदमी थे, कितने बड़े ओहदे पर थे, और क्या थे और क्या नहीं थे, कौन पूछता है। लेकिन बुजुर्ग और दीन से लिपटे हुए, दीन पर अमल करने वाले, आप देखिए कि मरने मर जाएंगे, 80-80, 90-90 साल के होंगे, 100 से ऊपर के होंगे, लेकिन उनकी क्या शान है, ये खुदाम लिपटे हुए हैं और इज्जत की जिंदगी गुजर रही है। और जब दुनिया से जाते हैं तो सारे आदमी उनको रो रहे हैं और याद कर रहे हैं और खला महसूस कर रहे हैं। दीन तो चीज ही ऐसी, लेकिन जो कदर समझे जब, आखिर क्या वजह है? दीन वाले जो हैं उनसे अल्लाह ताला मोहब्बत देते हैं, खुद अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं, इनसे अपनी मखलूक के दिल में मोहब्बत डालते हैं। तो इसलिए दीन से आप ये जो ख्याल और वसवसा है इसको निकाल दें कि दीन पढ़कर आदमी क्या करेगा, रोटियां कहां से खाएगा। एक साहब कहने लगे कि दीन पढ़ लेगा तो उसको तो अपना पेट पालना भी मुश्किल है, चाहे जाए कि वो शादी करे। मैंने कहा मुझसे मिला देते आप उन्हें। मैं उनको हजारों मिसालें दे देता, ज्यादा वो नहीं समझ पाते तो पकड़ कर ले जाता उनको दिखाने के लिए। चलो मैं तुम्हें उलमा के पास ले चलता हूं कि कौन सा तुम्हारा बैठा हुआ परेशान हैरान है कि उसकी कोई शादी नहीं करता। मैंने तो ये देखा है कि जो भी कोई वाबस्ता हो गया दीन से और तकवा इख्तियार कर लिया, दाढ़ी उसने रख ली, नमाज रोजे का वो पाबंद हो गया, हलाल हराम का एहतमाम उसने कर लिया, ऐसा शख्स दुनिया वाले सोचने लग गए जी इसने दाढ़ी रख लिया, अब इसको लड़की कौन देगा। और हमने ये कहा कि अल्लाह ताला ऐसा फजल फरमाएंगे कि उसके लिए कहीं छुपाकर अल्लाह ने हीरा रख दिया, मोती रख दिया, कहीं और परी रख दी, ढूंढते रहो मिलेगी। और जब मिली तो कहने लगे वाकई में उन्होंने तो सही कहा था कि ऐसी मिल गई कि गुमान भी नहीं था। कितने ही दोस्त आबाद ऐसे हैं, दाढ़ी रखी घर वालों ने जीना दूभर कर दिया, इसकी शादी कौन करेगा, इतनी बड़ी दाढ़ी से जाके बैठ गया दूसरा, ये मौलवी मुल्ला बन गया। फिर जनाब जो रिश्ते चलने लगे तो गड़बड़ गड़बड़ होती रही, बहुत ज्यादा बुरा भला कहने लगे, कहां किस मौलवी के पास जाकर बैठ जाता है, ये क्या करता है, देखो इतनी बड़ी दाढ़ी रख ली, कोई रिश्ता मंजूर नहीं होता। हमारे घर में से कहा उनकी वालिदा से कि आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला ऐसा रास्ता खोल देंगे कि आप भी देखती रह जाएंगी, इनको तो अल्लाह ने छाट कर खूबसूरत देंगे और परी। और जब शादी होने हुई तो एक रिश्ता
رشتہ لگانے والے نے لگایا، کہا کہ جی ایک بچی ہے، ماں باپ نہیں ہے، بھائی بہن ہے اس کے، اور بہت اچھی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، صورت اور سیرت میں دونوں میں ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو اس سے رشتہ کر لیں۔ دکھایا گیا اور اس کے بعد خدا تعالیٰ کی شان دیکھی کہ اب جو رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، تو کہتی ہے ظلم تو ایسی ملی کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ صبح ہی اٹھ جائیں، نماز پڑھے پابندی سے اور تقوی اختیار کریں۔ پوچھو کہ ان سے کیا قصہ ہے، کہاں کھڑی؟ اللہ تعالیٰ سے دے، مشکل کا نجات نصیب کرتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ اس طرح سے حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین وہ شادی کا بھی انتظام کرا دیتے ہیں۔ میں اپنا کہنا چاہتا ہوں لیکن پھر طبیعت رکتی بھی ہے۔ شادی کا مسئلہ آیا، چلیے آپ سے آج کہہ دیتا ہوں، پہلے زیادہ نہیں، بعد میں آپ لوگ پلٹیں گے۔ تو یہی مسئلہ تھا کہ جی یہ مولوی صاحب اس کو تو چلائی کرتے ہیں، ان کے یہاں پردہ بھی ہے، ان کے حلال حرام کا معاملہ بھی ہے۔ مکان ہمارا پیڈل ایریا میں جو مسجد کا مکان تھا بہت سادہ تھا، اور اللہ کا شکر ہے وہاں بھی ہم نے وقت گزارا، اس کا شکر کرتے رہے۔ جب بارش ہوا کرتی تھی تو ہم بیٹھ بیٹھ کے وقت گزارا کرتے تھے، ٹپ 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 سارے گھر گھر میں ہوا کرتے تھے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، ہم بھی، بھائی بھی ہمارے سارے، ذرا بارش اٹھتی تھی چھت پر چڑھتے تھے، سیمنٹ لگا کے، چکنی مٹی لگا کے، کچھ کر، ایسا ہمارا گھر۔ اور اس طرح سے ایک رشتہ طے بھی ہو گیا۔ ان کے والد بڑے اچھے آدمی تھے، لڑکی ان کی کالج کی پڑھی ہوئی، انہوں نے بتایا نہیں، یہ سوچ کر کے جب بچی میری دیندار گھرانے میں چلی جائے گی تو سدھر جائے گی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ کہیں عالم گھرانے میں بیٹی ہو، لیکن بچی سی چنڈ، تو اس نے کہا کہ میں مولوی کے گھر میں گئی تو میرا تو مسئلہ بڑا مشکل ہو جائے گا، میں تو برقع پہن نہیں سکتی۔ باہر کے قصہ مختصر یہ ایک طرح سے انہوں نے اپنے اور عزیزوں کو بھیجا، بات پکی ہو گئی، صرف تاریخ کا معاملہ رہ گیا۔ انہوں نے کہا جی ہم دیکھیں گے۔ میں اس زمانے میں بیماری سے اٹھا تھا، بخار آیا ہوا تھا، کمزوری تھی، اور گھر ہمارا جیسے میں نے تھوڑا سا نقشہ کیا ایسا آ کے دیکھا بالکل سادہ مکان ہے، جا کے انہوں نے نامنظوری کرا دی۔ کہا کہ جی بیٹی آپ کی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ بھی تو رشتے دار ہیں، ہمارا بھی حق ہے رائے مشورے کا اور بچی کی مشورہ کرنے کا، رائے دینے کا، لہٰذا ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے، آپ اس کو ختم کر دیں۔ باہر کا رشتہ انہوں نے ختم کیا، والد صاحب کو بتایا، والد صاحب نے مجھ سے چھپایا اور اللہ میاں نے مجھے بتایا۔ ایک دن خواب دیکھا میں نے کہ وہ اکثر دیکھ کر آتے تھے، ہمارے گھر میں والدہ نہیں تھی تو وہ خود ہی آیا کرتے تھے، والد صاحب اور یہ دونوں اپنی بات چیت کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے یہاں لڑکی بھی کوئی نہیں، بہنیں میری بالکل چھوٹی چھوٹی، ہم بھائی بھائی تھے۔ والد صاحب تو بہرحال ایک وہ بڑی الگ تاریخ ہے، تو اس میں کوئی بھی رشتے داروں میں بھی تیار نہ ہوا، اس لیے کہ ان کے یہاں جو جائے گی بچی تو سارے گھر کا کام کرنا پڑے گا، اور پردہ پوشیدہ بہت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ تو انہوں نے معذرت کی، پہلے تو رشتے دار بھیجے، اس کے بعد والد صاحب کو ذریعے طور پر ایک معذرت دے دی۔ تو میں نے خواب دیکھا کہ وہ آئے ہمارے گھر پر اور دروازے سے باہر ہی انہوں نے ایک صندوق سی لکڑی کی بڑی خوبصورت، وہ والد صاحب کو کمائی اور نہایت شرمندگی سے واپس چلے گئے۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا معاملہ ختم ہو گیا۔ والد صاحب سے میں نے پوچھا کہ وہ آ نہیں رہے، چلنے کی کوئی وجہ ہوگی، آ جائیں گے۔ میں نے کہا ابا جی آپ بتائیں یا نہ بتائیں، مجھے اللہ میں نے بتا دیا کہ معاملہ ختم ہو گیا۔ بہرحال انہی نے پھر جہاں میرا بعد میں رشتہ ہوا اور جو اب ماشاءاللہ گھر میں ہیں میرے، تو کہنے لگے کہ بھئی میری بچی تو آپ کے گھر میں نہیں آ سکی، مجھے بڑا دکھ ہے، لیکن میرے ایک دوست ہیں بخاری صاحب ہیں، بڑے دیندار ہیں، ان کی بچی ہے، اگر آپ راضی ہوں میں بات کراتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کی شان دیکھیے، ادھر رشتے پر رشتے آ رہے ہیں، بڑے بڑے بھی اور چھوٹے چھوٹے بھی، برادری کے بھی اور ادھر کے ادھر کے۔ وہ کہنے لگے میں اپنی بچی کسی مولوی کو دوں گا۔ باہر کے والد صاحب گئے، ان کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی۔
ادھر معاملہ سب تیار تھا، صرف تاریخ دینی تھی. والد صاحب گئے، وہاں ایک ان کے بزرگ تھے حاجی صاحب برادری کے، وہ بھی آئے ہوئے تھے. بات چیت ہوئی، سلام دعا ہوئی، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ وہاں کا ہوں. کہا کہ وہاں کے تو ہمارے پیر بھائی تھے. انہوں نے میرے نانا صاحب کا نام لے دیا. انہوں نے کہا وہ تو میرے سسر ہے اور یہ انہیں کا تو نواسا ہے جن کے لیے میں بات کرنے آیا ہوں. انہوں نے جو اتنا سنا میرے سسر صاحب سے کہنے لگے اور بقیہ جو ان کے رشتے دار سے گھر کے کہنے لگے میں آنکھ بند کر کے کر دو شادی. تو جمعے کا دن تھا، والد صاحب گئے ہوئے تھے ادھر، انہوں نے اپنے عزیز سارے جمع کیے. اب جب والد صاحب بات مغرب آئے، ابا جی کیا ہوا؟ کہنے کی تیاری کرو بس اگلے جمعے کو شادی. ابا جی آپ کی مذاق کر رہے ہیں؟ اگلے جمعے کو شادی ہے؟ میں نے ہاں تیاری کرو. ابا جی آپ کی مذاق کر رہے، بے تکلفی بہت ہی زیادہ تھی. میں نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بالکل پکی بات ہے. یقین میں آ کے دے رہا تھا. بہرحال 8 دن کے اندر ہی تیاری تو تھی پہلے سے مکمل، اور اس زمانے میں بچے بھی نہیں تھے، اور پھر ہمارے یہاں ویسے بھی تمام لغویات اور رسومات بدعات کا پہلے ہی خلا کما تھا، کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا. تو باہر کہ جمعے کو جناب شادی کے لیے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے شادی ہوئی. اب جو دیکھنے والوں نے دیکھا کہنے لگے کہ بھئی یہ حافظ صاحب جو ہے یہ کہاں چلے گئے ان لوگوں کے، کس دن کو پہنچا دیا ایسے گھرانے میں ہی کیسے مل گئے. اور ماشاءاللہ پھر ہمارے گھر میں آئی تو رونق آ گئی. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ پھر جو ہے دروازے کھلتے چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں ہی جنت دے دی. اس لیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں. نہ تو آپ روزگار کی طرف سے پریشان ہو، نہ شادی کی طرف سے پریشان ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے اگر آپ تیار ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ راستہ خود ہی کھول دے گا. اور غرض یہ ہے کہ یہ ایک تاریخ قرآن پاک سے متعلق بات شروع ہوئی تھی اور یہ یہاں تک پہنچی کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور دل میں پکا ارادہ کر لیں کہ ہمیں دین پر چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اس کے لیے اپنے کو بھی اپنے آل اولاد کو بھی لگانا ہے. تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ عزت بھی سرخ روئی بھی اور اللہ تعالیٰ کا فضل رہے گا کہ بہت ہی راحت اور آرام کا سامان ہوگا. میں آپ سے کیا عرض کروں، اس دین کی برکت تو اتنی زبردست ہے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے بیان کرنے. جو دین پر لگ گیا کوئی جانے یا نہ جانے کہ یہ کون ہے. اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں محبت بھر دیتے ہیں. آدمی تو آدمی جانوروں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں. لیکن لگ کر تو دیکھیے ہم آپ بزرگوں کے صرف جو ہیں نقل اتارنے والے اور سفید لباس پہننے والے، اسی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی کیسی زبردست رحمت ہے کہ آدمی کتنی عزت کرتے ہیں، کتنا خیال کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری عزت جو ہے یہ دین کی برکت سے ہے. خدا نہ خواستہ کوئی بھی لغزش ہو جائے، برا کام ہو جائے تو کون پوچھے گا؟ سارے کے سارے دھتکار دیں گے، مت فرق کرو. اور دین کی برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا فضل رہے گا کہ آدمی جدھر کو نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے. اس لیے اپنی کوشش جاری رکھیں. جو میں نے ترغیب دلائی ہے اسی لالچ سے کہ آپ حضرات قرآن پڑھائیں اور اس طرح اپنے آل اولاد کو ضرور لگائیں، غفلت نہ کریں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ان میں بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے. اور یہ تو ایسا صدقہ جاریہ ہے. ہمارے بہت سے استاد دنیا سے چلے گئے، آج ان کے نیچے اٹھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، فیض پھیل رہا ہے. ہمارے اساتذہ عالم برزخ میں ہیں، ان کو اجر و ثواب پہنچ رہا ہے. ہم بھی نہ ہوں گے، ہم بھی چلے جائیں گے عالم برزخ میں، شاگرد پھیلے ہوئے ہوں گے، دین پھیلاتے ہوں گے، ہمیں بھی وہاں انشاءاللہ سب کا جو ہے وہ نیکی پہنچتی رہے گی اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہوگا. اس لیے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دین سے لپٹ جائے.
شریعت مطہرہ پر چلیں اور اپنی اولاد کو بھی تعلیم دیں، اس کی ترغیب دلائیں، بٹھائیں، ان کو سکھایا کریں، اچھی باتیں بتایا کریں، اچھی کتابیں سنایا کریں، اور اس طرح سے دین کے طرف لائیں اور ان کا ذہن بنائیں۔ آج تو آپ کو معلوم ہے فتنوں کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے درجے بلند فرمائے اور قبر نور سے بھر دے۔ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سیاست تو سراسر نجاست ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کوئی غلط بات کہہ دی، لیکن ایک عارف باللہ جو اتنی اونچی بات کہہ رہا ہے اس کی حقیقت ہے۔ جو درویشی کی راہ ہے بالکل سادی، پرسکون اور عافیت راہ ہے، اور اپنا آدمی چلا جا رہا ہے سیدھا سیدھا، اس کو کوئی دھڑکا کھٹکا نہیں۔ اور سیاست میں آئے گا آدمی، کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، انقلابات آتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زبردست طریقے سے سمجھایا، اور میں آپ حضرات کو سمجھاؤں اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے اب کرتا ہوں، مشاہدہ کرا دوں گا کہ جو بھی درویشوں کے ساتھ وابستہ رہا اللہ کے نیک بندے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت اور رحمت رہے۔ اس کو کسی سے کوئی کام نہیں، اپنے کام سے کام ہے، اپنی عبادت کر رہا ہے، سیدھا سیدھا چل رہا ہے۔ اس سے کوئی بھی جو شخص ہے اس کو نہ کوئی غرض ہے، نہ کوئی اس کا کوئی غضب ہے۔ یہ طرح ہر آدمی دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اس سے کیا سروکار ہے، یہ آدمی تو ہمارے مطلب کا ہی نہیں، نہ یہ موافقین میں ہے نہ مخالفین میں ہے، سیدھا سیدھا چلنے والا، اس کا راستہ بھی کھلا ہے اور منزل اس کی آسان ہے۔ اور جب جاتا ہے تو اپنے اور پرائے سارے آدمی اس کو یاد کرتے ہیں خیر اور بھلائی کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے، فرمایا کہ میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے اچھائی سے یاد کریں۔ اور آپ نے بے شک ایسی زندگی گزاری، آپ کا کیا کہنا، مقصد تو آپ کو امت کی جو ہے توجہ دلانی تھی کہ امت جو ہے ایسی زندگی گزارے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں، سیدھے سیدھے چل رہے ہیں، اپنے دین کی باتیں ہیں، اللہ رسول کی باتیں ہیں۔ ان کے پاس کوئی بھی آ رہا ہے، بڑے آدمی بھی آ رہے ہیں، چھوٹے بھی آ رہے ہیں، ہر آدمی ان کی عزت کرتا ہے، وہ دین کی بات انہیں بتا دیتے ہیں۔ باقی اور ادھر ادھر کی چیزوں سے انہیں کوئی سروکار نہیں، وہ کہہ دیتے ہیں بھائی ہمیں تو یہ چیزیں آتی ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ لینا ہے تو یہ چیز ہے۔ اللہ رسول کی بات مانتے رہو اور سیدھے سیدھے چلتے رہو، بڑی عافیت میں رہو گے، آرام میں رہو گے۔ ورنہ آدمی ظاہر ہے کہ یہ تو دنیا ہے، کب سے یہ سلسلے چلے آ رہے ہیں عروج و زوال کے، اور اس طرح سے نشیب و فراز کے، اور اس طرح آدمی کوئی زد میں آ جاتا ہے، کوئی بچ جاتا ہے۔ اور دین پر چلنے والا اکیلا بھی بیٹھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، فرشتوں کو حفاظت کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے عرض یہی ہے کہ دین کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیں، آخرت کو سوچیں اور آخرت کی تیاری جاری رکھیں، اور جب معاملہ مکمل ہو گیا، جب بلاوا آ گیا، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہوئے چلے گئے، معاملہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اور اگر دنیا میں پھنس کر رہ گئے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ نہیں ہے ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے پھر ایسا ہو اور ویسا ہو، تو آدمی ہو سکتا ہے وہ چیزیں حاصل ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن آخرت کی نیکی سے محروم رہ جائے۔ ہم آپ دیکھتے ہیں کتنے آدمی ہیں، ہمارے آپ کے سامنے بہت سے واقعات ہیں، ان کو تفصیل سے بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا، لیکن عبرت کا سامان ہے۔ اللہ رب العالمین قدرت والے موقع دیتے ہیں، فائدہ اٹھاؤ، جو فائدہ اٹھا لیتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، جو دھوکہ کھا جاتا ہے نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہمیشہ رہے، عزت بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی ان کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے ذلت دے۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے، جس کسی نے دین پر چلنا شروع کر دیا حقیقت میں خلوص سے، بغیر کسی چکر کے، ورنہ نام لینے کو تو سبھی لیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اسلام کا نعرہ لگایا جاتا ہے صرف کامیابی کے لیے،
جو خلوص سے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتے، یہ پکی بات ہے۔ اس کو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں، کوئی لالچ ہی نہیں، وہ تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے دین پر لگا ہوا ہے، اور پھر وہ جب تک زندہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبوبیت بڑھاتے ہی رہتے ہیں، اور جس وقت وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی محبوبیت اور بھی زیادہ عروج پر چلی جاتی ہے۔ اور اگر دین پر چلنے والا بھی اگر گڑبڑ کر گیا تو اس کا بھی معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تو کوشش یہ رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل رہے، ان کا کرم رہے، اور یہ منزل جو آسان فرمائی ہے بس اس تک چلتے رہیں، اور ادھر ادھر دیکھنے سے بچیں، اور افراد تفریح سے بچیں، راہ اعتدال کو صراط مستقیم ہے بس اس پر چلنے سے کام رکھیں۔ تو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور باقی جو لکھا ہے، اگر زندگی اسی طرح سے گزر کر پوری ہونی لکھی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کل یہاں تار ٹوٹ گئے، صبح کے وقت ٹوٹے اندھیرے میں، رات کو کسی وقت ہوائیں چلی تار دو ٹوٹ گئے اور بالکل کھڑے رہے دروازے کے پاس۔ نمازی آئے اوپر سے گئے، کسی کو توجہ بھی نہیں۔ دن نکل گیا، سورج ہے، روشنی ہے، سب کچھ ہے، مشیت الہی دیکھی۔ سامنے والوں کا گدا ہے، وہ کھولا انہوں نے، ایک دن ایک کھولتے تھے ایک دن ایک، جس کی قضا آئی وہ کھلا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کو 2-3 دفعہ ہٹا کر لے گئے، اور اس کے بعد آ کے جو پاؤں رکھا کرتے تھے ختم ہو گئے۔ اور ہے جب رہتے ہیں مختلف علاقوں میں اپنی جانوروں کو لاتے ہیں چراتے ہوئے، جو بکرے بتاتے ہیں تار کے اوپر آئے اور چپ کے ختم۔ ایک دوست واقعہ رات بتا رہے تھے، یہی آگے کا ایک صاحب اسٹیل مل کے ملازم بتا رہے تھے، وہ اپنے دوست کے یہاں ملنے آئے، وہ میاں بیوی اوپر چھت سے پانی نکال رہے تھے، بیل بجی تو بیوی سے کہا جا کے ذرا دیکھنا۔ اب وہ جو اتر کے آئی اور انہوں نے دیکھا تو باہر پول لگا ہوا تھا بجلی کا، وہ صاحب وہاں ستانے کے لیے ذرا ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے، کوئی میں کھڑے ہوئے پیچھے پڑ گئے۔ اتنا خطرناک کرنٹ تھا کہ ان کے اندر گھس کے ہاتھ دوسرے پاؤں میں سے نکل گئی، اور جب خون جل گیا تو گر گئے۔ اب دیکھیے کہاں رہتے تھے، سزا کہاں کھینچ کر لائی، لمحے بھر کا پتہ ہے۔ تو آدمی مشیت الہی کو مد نظر رکھے، کچھ پتا نہیں ہے کہ اس کا کب پورا ہوگا، تو اس لیے تیاری جو ہے وہ مکمل رہے اور اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی مانگتا رہے۔ تو اس لیے اپنے اللہ سے تعلق جو ہے وہ صحیح رکھنا چاہیے۔ دعا کر لیجیے، یا اللہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ یہ کرم ہی کرم فرمائے، یا اللہ ہمیں تو آپ کی پوری طرح توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں دین عطا فرمایا اور قرآن پاک عطا فرمایا، یا اللہ اس دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ قرآن پاک کو ہمارے ذریعے سے عام کرا دیجیے، اور ہمیں قرآن پاک کی اور دین پاک کی یا اللہ خدمت میں لگا دیجیے، ہمیں بھی ہماری اولاد اور اولاد کو، اے اللہ ہمارے شاگردوں کو بھی دین کی خدمت میں لگا دیجیے، ہمارے پاس جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں سب کو دین کا خادم بنا دیجیے، مجھے بھی دین کا خادم بنا دیجیے، دین کا حافظ بنا دیجیے، دین کا محافظ بنا دیجیے، دین پر عمل کرنے والا اور دین کو پھیلانے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ مجھ سے جو بھی دین سیکھ رہے ہیں، اے اللہ میرے سارے بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائیے اور میری مغفرت کا سامان فرما دیجیے، میرے آبا اور اجداد اور امہات کی مغفرت کا سامان کر دیجیے، میرے تمام اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت کا سامان فرما دیجیے۔ اے اللہ عاجزی اور انکساری اور اخلاق کو بہتر بنا دیجیے کہ اللہ آپ کے کرم ہی کرم ہے، آپ نے ہمیں کون سی نعمت ہے جو عطا فرمائی، اے اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ دین آپ نے بڑی زبردست نعمت عطا فرمائی ہے، اور ایمان یا اللہ ایسی نعمت عطا فرمائی ہے اس کا کوئی بدل نہیں اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اے اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے ایمان محفوظ رکھیے، یا اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، طاعت ہی طاعت کی توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے، اور ہم سے گزشتہ زندگی میں اے اللہ جو خوشی بتائی ہوئی ہے، جو کچھ بھی قصور ہوا ہے، اے اللہ غفلتیں ہوئی ہے،
آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے قصور اور غفلتیں معاف کر دیجیے، اور یا اللہ ہماری دنیا کی اور آخرت میں سنوار دیجیے، اے اللہ ہمارا ایک ایک گناہ معاف کر دیجیے، گناہوں سے پاک و صاف فرما دیجیے، اے اللہ آج بھی اور ان کی ساری عطا فرمائیے، دین کے کام میں لگائے رکھیے، اے اللہ میرے جتنے بھی شاگرد ہیں بات میں بیٹھنے والے ہیں انہیں بھی اے اللہ کا جذبہ عطا فرمائیے، ہم سب کو دین کے کام میں قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، اے اللہ اپنے محبوب بندوں کی جوتیوں میں ہمیں بھی جگہ عطا فرما لیجیے، اے اللہ بہت ہی کمزور ہیں، بہت ہی کوتا ہے، لیکن آپ بڑے قریب ہیں، آپ نے بنا سے آپ کے ٹکے سے نعمت عطا فرمائی ہے، اے اللہ ہمیں کسی بھی نعمت سے ہماری یا اللہ بدعمالی کی وجہ سے محروم نہ فرمائیے، ہماری بدعمالیوں کو معاف کر دیجیے اور ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے بچا لیجیے، اے اللہ نعمت ایمان آپ نے عطا فرمائی، یا اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے اور اس کو سلامت قبر تک لے چلیے، اے اللہ جب سے زندہ رکھے اسلام پر مضبوط رکھیے اور یا اللہ اپنا کرم فرمائیے، عزت کی زندگی عطا فرمائیے اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان کو فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے، صراط مستقیم پر مضبوط رکھیے، افراط اور تفریح سے بچائیے، یا اللہ ہماری سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم نے سارے کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ میرے ماں باپ کی، ہمارے صدر امہات کی، تمام عزیز و اقارب کی، بیوی بچوں کی، بہنوں بھائیوں کی سب کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ میرے ماں باپ نے بہت ہی احسان فرمائے ہے، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیے، میرے پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالصاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی کرم فرمائے اور یا اللہ میری تربیت فرمائی، اپنا کرم فرمائیے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کے تمام متعلقین کی، تمام مشائخ اور تمام بزرگان دین کی، یا اللہ اور تمام متعلقین اور متوسلین کی سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہم آپ کے بہت ہی کمزور بندے ہیں، یا اللہ ہم سے ہمارے صالحہ میں بہت کوتاہی ہو جاتی ہے، آپ ہم سے یا اللہ نیکی کرا لیجیے، گناہ کرا دیجیے، اے اللہ ہمیں پاک و صاف فرما دیجیے اور قدم قدم پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباعت سے فرمائیے، کامل مشابہت سے فرمائیے، غالین اور محبوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے، آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا دیجیے، اے اللہ تمام گمراہیوں سے بچا دیجیے، تمام کفریات سے، تمام شرکیات سے، تمام بدعات رسومات واحیات اور خرافات سے، الحاد و زندقے سے، مجتمعی حرکت قومی سے بچا دیجیے، اے اللہ یہ شاگرد دین کے کام میں لگے ہیں، آپ سے آسان فرما دیجیے، تمام رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، جو حفظ میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے، یا اللہ جو کلمے سیکھ رہے ہیں، نمازیں درست کر رہے ہیں، یا اللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سب کے لیے آسانیاں فرمائیے اور بھی یا اللہ اس فیض کو عام سے عام فرما دیجیے، اے اللہ سارے مسلمانوں کو توجہ نصیب فرمائیے اور ہم سے یا اللہ اس کام میں خوب ہم سے خدمت لے لیجیے، اے اللہ آپ کے اجر اور ثواب کے ہم امیدوار ہیں، ہم کسی سے پیسہ پائی نہیں مانتے، آپ کی رضا یا اللہ محفوظ ہے، آپ اپنی رضا کے لیے اس کام کو برکت عطا فرما دیجیے اور ہمیں اس کام میں لگائے رکھیے، دین کے کام میں ہی زندہ رکھیے اور دین کے کام میں ہی ہمیں یا اللہ دنیا سے اٹھائیے، اے اللہ جب تک اپنا آپ کام میں فرمائیں گے ہم سے کوئی کام نہ ہو سکے گا، آپ اپنے فضل عظیم سے مالا مال رکھیے، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت نصیب فرمائیے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے حوضے کوثر سے خوب دوران فرمائیے، قیامت کے ہولنا سے بچا لیجیے، اس طرح سے گزرنا آسان فرمائیے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے، جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب اور ہمیشہ نصیب فرمائیے، اے العالمین
جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب و فتنوں سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، سارے مسلمانوں کو، ساری امت کو بچا لیجیے۔ اے اللہ یہ حضور کی امت ہے، کہاں جا رہی ہے؟ آپ کرم فرمائیے، صراط مستقیم پر لگا دیجیے۔ اے اللہ فساد سے بچا لیجیے، صلاح نصیب فرمائیے، اپنا کرم فرمائیے، ہر خیر سے مالا مال فرما دیجیے، ہر شر سے بچا لیجیے۔ اے اللہ اپنی ہر نعمت سے مالا مال رکھیے، ہمیں بدعمالیوں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ ہم سے دعاؤں کے لیے جس نے بھی کہا ہے، یا اللہ سب کی تمام جائز حاجات اور مرادیں پوری فرمائیے۔ اے اللہ ہم سے بھی، ہمارے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں سے بھی، سارے مسلمانوں سے راضی ہو جائیے، ساری امت سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیجیے، اپنا محبوب بنا لیجیے اور حضرت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنا لیجیے، ساری مخلوق کا محبوب بنا لیجیے۔ اے اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ یا اللہ ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم